بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ 24 نومبر کے دھرنے کے ڈراپ سین کے بعد ترجمان ہیں بشریٰ بی بی کی مشال یوسف زئی، انہیں وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے برطرف کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں بشریٰ بی بی ان کے لیڈر کی اہلیہ ہیں، میں ان کے احترام کرتا ہوں، دوسری طرف ان کی ترجمان کو کیوں برطرف کیا یہ میں بتاؤں گا۔ پھر ایک اور کہانی آئی ہے نئی کہ جیل میں عمران خان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بیانیہ بن رہا ہے، بڑا بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ سینکڑوں 278 400 لوگ مارے گئے، اس کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے اور بی بی سی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے بڑی تحقیقی، وہ بھی میں بتاؤں گا، اور گورنمنٹ نے کیا جواب دیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، اس دھرنے کے معاملے میں وہ تنقید کی زد میں ہیں اور تنقید میڈیا تو کر ہی رہا ہے، ان کے اپنے لیڈرز کر رہے ہیں اور ان کے اپنے لیڈرز مختلف صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہیں آف دی ریکارڈ اور کہتے ہیں جی یہ ہوا، میٹنگ میں یہ ہوا، بشریٰ بی بی نے یہ کیا، کچھ آن دی ریکارڈ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں اور کچھ آف دی ریکارڈ اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ بی بی اگر ضد نہ کرتی، عمران خان کے فیصلے کو ویٹو نہ کرتی تو عمران خان ایک ہفتے کے اندر رہا ہو چکا ہوتا، یعنی یہ ہفتہ ابھی سمجھیں اسی ہفتے میں وہ رہا ہو جاتے۔ یہ ان لیڈروں کے بقول ہے کہ ہماری ڈیل ہو گئی تھی، ہماری بات ہو گئی تھی۔ مشال یوسف زئی نے ایک انٹرویو دیا گزشتہ رات، اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی بڑی اہم۔ ایک تو جی بشریٰ بی بی سے ملاقات نہیں ہو رہی اور بشریٰ بی بی کسی سیاسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوئی۔ پھر وہ کہتی ہیں بشریٰ بی بی دھرنے کے مقام سے جانا نہیں چاہتی تھیں، انہیں دوسری گاڑی میں شفٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا ہم آگے جائیں گے اور انہیں مانسہرہ پہنچا دیا گیا، یہ ان کی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہاں بشریٰ بی بی نے یہ کہا کہ بیرسٹر گور نے جب پیغام دیا کہ ہماری بات ہو گئی ہے جیل میں اور حکومت سے بھی بات ہو گئی ہے، محسن نقوی سے بھی بات ہو گئی ہے کہ سنجانی میں ہم بیٹھیں گے، تو بشریٰ بی بی نے کہا نہیں، جب تک عمران خان سے میری ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی میں کسی کی بات نہیں مانوں گی، کسی کے پیغام کو صحیح پیغام تسلیم نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے کسی پہ یقین نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ عدم اعتماد کیا تھا بشریٰ بی بی نے، یہ مشال یوسف زئی کے مطابق یہ سارا پھر آج صبح ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے گنڈا پور کے دفتر سے، چیف منسٹر سے، کہ معاون خصوصی کے عہدے پہ تعینات تھیں مشال یوسف زئی، انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، یعنی انہیں ہٹا دیا گیا اس عہدے سے۔ ایک طرف گنڈا پور کہہ رہے ہیں بشریٰ بی بی قابل احترام ہے، میں انہیں سی ایم ہاؤس میں رکھوں گا، ان کا خیال رکھوں گا، سب کچھ کروں گا، اور دوسری طرف ان کی ترجمان کو عہدے سے ہٹانے کا کیا مطلب ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز بہت ہیں، بڑھ چکی ہیں۔ اب یہ کیسے ختم ہوں گی؟ یہ تو ان کا اپنا ہی کام ہے، پارٹی میٹنگ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی کسی کی، اس پہ ہے سارا معاملہ۔ ایک اور نئی بات آئی ہے، فیصل چودھری ہیں ایڈوکیٹ جیلم والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے، نیا الزام لگایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ٹھیک کھانا نہیں دیا جا رہا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، ہمیں تشویش ہے، ایکسرسائز مشین بھی ان سے واپس لے لی گئی، یہ اور ملاقات نہیں ہو رہی۔ یہ فیصل چودھری صاحب کا ویو ہے۔
اگر وہ کہہ رہے ہیں کھانا ٹھیک نہیں دیا جا رہا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کرے. ٹھیک ہے، وہ ان کو دیسی مرغی کھلاتے رہیں، خیال رکھیں ان کا. یہ فیصل چودھری کی ملاقات اب اگلے ہفتے ہی ہوگی میرا خیال ہے، کیونکہ جب کیس کی ہیئرنگ ہوگی تو پھر ملاقات ہوگی، پھر کہانی پتہ چلے گی کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، اور عمران خان کو اندر کیا اطلاعات اب تک صحیح ملی بھی ہیں کہ نہیں ملی، کہ دھرنے میں ہوا کیا ہے اور کیا نہیں ہوا. ویسے تو اخبارات ان کے پاس جاتے ہیں، اخبارات وہ پڑھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے گورنمنٹ نے بند نہیں کیے ہوں گے اخبارات، اور وہ حالات سے باخبر ہوں گے. پھر ناظرین ایک اور معاملہ ہے، بڑا یہ بیانیہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، پروپیگنڈ واٹس ایپ گروپس میں بھی چل رہا ہے. 400 لوگ مارے گئے، 300 لوگ مارے گئے، 278 مارے گئے، 20 مارے گئے. مختلف پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات بھی بڑا تضاد پایا جاتا ہے. کل جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے بھائی، انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 12 افراد کے نام اور ایڈریسز بتائے. میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک نماز جنازہ ادا ہو رہا ہے کوٹلی ستیہ میں. شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی، اور ہماری جو معلومات تھیں اس میں 5 سے 7 افراد کی جاں بحق ہونے کی بات کی تصدیق ہوئی تھی ہاسپٹل کے ذرائع سے اور باقی ذرائع سے. ایک اور بھی پروپیگنڈا چلا، بیانیہ چلا کہ ایک شخص جس کو کنٹینر سے گرایا گیا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہا تھا، رینجرز کے اہلکار نے اس کو گرایا تو وہ مر گیا. تو پتہ چلا جی وہ زندہ ہے، اس کی تصویریں بھی آ چکی ہیں. وہ راولپنڈی میں اپنے رشتہ دار کے کزن کے گھر ہے، منڈی باؤدین سے اس کا تعلق ہے. تو یہ وہ زندہ بھی ہو گیا. یہ کہانیاں پھر کچھ پرانے واقعات کی ویڈیوز کو وہ کر کے سسٹم جیسے طریقہ واردات ہوتا ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں. اس پر آج وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، بڑے متحرک وزیر اطلاعات ہیں اس حکومت کے، انہوں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت ناکامی کے بعد لاشوں کی سیاست کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے کہا گیا سنائپر شاٹس مارے گئے، پھر کہا گیا براہ راست فائرنگ کی گئی، لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا. وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ جی سوشل میڈیا پر پرانی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں. 2019 کی فوٹیج اور غزہ میں اسرائیلی مظالم کی تصاویر کو حالیہ احتجاج سے جوڑا جا رہا ہے اور جوڑنے کی کوشش کی گئی. کسی پی ٹی آئی والے نے رینجرز کے جو لوگ مرے ہیں یا پولیس اہلکار مرے ہیں ان کی فوٹیج شیئر کیوں نہیں کی؟ یہ ان کا ہے سارا کہ بھئی یہ جعل سازی کی جا رہی ہے، ہم اس کو چیک کرا رہے ہیں. لیکن میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ یہ اتنی کنٹروورسی کیوں بنی، اور پی ٹی آئی کے نے بیانیہ شہباز گل نے یا باقیوں نے بنایا خوب باہر بیٹھ کے. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد بلیو ایریا اور ڈی چوک کلیئر ہونے کے بعد اگلے دن میڈیا ٹیمز کو، ٹی وی چینلز کو، میڈیا اخبار نویسوں کو پیمز اور پولی کلینک کا دورہ کرا دیا جاتا اور پتہ چل جاتا. کوئی ایسا کنٹروورسی بڑی کریٹ نہیں ہونی تھی. یہ حکومت کی سائڈ سے کمزوری دکھائی گئی ہے. کیوں دکھائی گئی ہے یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے. اس معاملے میں انفارمیشن جو ہے صحیح آنی چاہیے تھی تاکہ کسی کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملتا. اب جاوید چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے، میں تھوڑا سا ان کے حوالے سے ہی ریپیٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہوا، بڑے لوگ مارے گئے
اور لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ جی 278 لوگ مارے گئے ہیں تو لاشیں بھی مل رہی ہیں، تو لطیف کھوسہ صاحب کے گھر جانا چاہیے. انہوں نے لاشیں وہاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان سے پوچھا جائے، ان کے گھر وزٹ کیا جائے اور لاشیں دیکھ لی جائیں. یہ انہوں نے جاوید چودھری صاحب کا ویو ہے، ان کا ویو ہے. اور آج سہیل وڑائچ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے، وہ ناظرین آپ کو سب کو پڑھنا چاہیے. تاریخ کے تناظر میں نسیم حجازی کا بھی حوالہ دیا انہوں نے، شاعر مشرق علامہ اقبال کا بھی حوالہ دیا ہے، اور اس میں بشریٰ بی بی کا بھی تذکرہ ہے. ایک پورا پیرا موجود ہے، وہ پڑھیے گا اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. تو انشاءاللہ ناظرین جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.